آج ہم دیکھتے ہیں جی بی اے عربی سال دوم، تو اس کا پیپر پیٹرن ہم چیک کرنے لگے ہیں۔ تو یاد رہے یہ جو پیپر پیٹرن ہم ڈسکس کریں گے یہ سب کا سیم ہے۔ پنجاب یونیورسٹی، جی سی لاہور، جی سی فیصل آباد، سرگودا، سب کا پیٹرن سیم ہے۔ ہاں پارٹ 2 کا جو ہے وہ پارٹ 1 کا سرگودا والوں کا اور پنجاب یونیورسٹی والوں کا جو ہے وہ ڈفرینس ہے، لیکن پارٹ 2 والے جو ہیں وہ ایزی ہو جائیں، وہ دونوں جو ہے وہ ایک جیسا ہی تیار کر لیں پیپر، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم چلتے ہیں جی پارٹ 2 کا بی اے عربی سال دوم کے پارٹ 2 کے پیپر پیٹرن پر کہ کیسے یہ پیپر بنے گا۔ اچھا جی، سب سے دیکھیں کہ آپ کو جو پیپر دیا جائے گا وہ اس میں آپ کے 7 سوال ہوں گے، تو 7 میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں۔ تو پہلا سوال آپ کے سامنے دیکھیں، پہلا سوال ہے کہ اجب عن خمسۃ اسئلہ فقط والجمیع الاسئلۃ علامات متساویہ، کہتا ہے 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو تمام سوالات کے جو نمبر ہیں وہ سیم ہیں، مطلب ہر سوال 20 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ قرآن پاک کی جو سورۃ الحجرات آپ کے پاس ہے، یعنی کہ جب آپ کتاب کھولتے ہیں وہاں سورۃ الحجرات شروع ہو جاتی ہے، اور پھر سورۃ الفرقان کا ایک رکوع ہے، 2 رکوع ہیں، اور پھر سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں ہیں، النحل کی کوئی 1-2 آیتیں ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ تھوڑا سا سلیبس ہے جہاں سے آپ کا حصہ قرآن مجید کا جو حصہ ہے وہ بنتا ہے، اور وہ اسی میں سے پھر سوال بھی دیتا ہے جو چیپٹر کے آخر میں دیے گئے ہیں، جہاں سورۃ الحجرات ختم ہوتی ہے یا سورۃ الفرقان کے 2 رکوع ختم ہوتے ہیں، البقرہ النحل کے جو ہیں جہاں ختم ہوتی چیزیں، آخر میں کویسچن دیے گئے ہیں، انہی میں سے کویسچن ہوں گے۔ اچھا پارٹ 1 میں تو یہ تھا نا کہ جو پہلا سوال ہے وہ اپنی طرف سے بھی سوال دے دیتا تھا، حالانکہ مشق میں وہ نہیں ہوتے تھے لیکن ہوتے وہ پیرے میں سے ہی ہیں، لیکن یہاں وہ کام نہیں ہوگا، یہاں وہی کویسچن آئیں گے جو چیپٹر کے آخر میں دیے گئے ہیں، حصہ قرآن پاک کا جو حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کا پہلا سوال وہاں سے آئے گا قرآن حصہ سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، تو یہ آپ نے پہلے اس کو پڑھیے گا، تو یہ قرآن مجید کے حصے سے آیا ہے 20 نمبر کا سوال۔ تو آپ کو کچھ آپشن بھی دیے جائیں گے اس سوال کو حل کرنے کے لیے، کہتا ہے اشرح الآیات الآتیۃ بالعربیہ، کہتا ہے تشریح کرو عربی میں ان آیتوں کی، او یا ترجمہا و اشرحہا بالاردیہ او الانجلیزیہ، یا اردو میں ترجمہ تشریح کر دو، ترجمہ بھی کرو اور تشریح بھی کرو، یا انگریزی میں ترجمہ تشریح کرو، یا نیچے والے جو سوال او اجب عن الاسئلۃ فی نہایتہا فقط، یا نیچے والے سوالوں کے جواب دے دو بس۔ تو میرا جو آپشن ہوگا نا وہ ہوگا سوالات کے جواب دینا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سوالات کے میرے مطابق سوالات کے جواب دینا آسان ہے اور اس میں نمبر نہیں کٹتے، تشریح میں نمبر کٹ جاتے ہیں۔ تو آپ سوالات کے جواب دے دیجیے گا، باقی آپ کو جیسا بہتر لگے ویسا کر لیجیے گا، لیکن میری رائے سوالات کے جواب ہیں۔ لیکچر نمبر 1 میرا دیکھی گیا بی اے عربی پارٹ 2 کا، وہاں میں نے اس بی اے عربی پارٹ 2 کے سارے لیکچر آپ کے پاس موجود ہیں، جتنا میں نے سلیبس آپ کو پڑھا دیا ہے، اگر آپ نے سارا سنا ہے، تمام لیکچر سنے ہیں اور پریکٹس کی ہوئی ہے ان کی، اور میرے نوٹس بھی ساتھ پڑے ہوئے ہیں، تو 100% آپ کو شورٹی ہے کہ آپ کے 90+ نمبر ہوں گے۔ ٹیسٹ بھی دیے ہیں کہ ٹیسٹ سسٹم میں آپ نے حصہ لیا ہے، فل بک کے پیپر دیے ہیں، ہاف بک پیپر دیے ہیں سارے، تو گارنٹی ہے کہ آپ 90+ نمبر اس میں سے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پارٹ 1 میں بھی آپ 90+ لے سکتے ہیں نمبر۔ پارٹ 1 میں پچھلے سال مجھے SMS بچے کرتے رہتے ہیں، ایک بچے کہتے ہیں کہ میرے 90 یعنی کہ پورے نمبر آئے، 100% نمبر آئے ہیں میرے، تو پاسبل ہے 100% آ سکتے ہیں، اس میں بھی پورے نمبر آ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب جاتے ہیں جی سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 میں کہتا ہے اجب عن الاسئلۃ التالیۃ بالعربیۃ بالاشارہ توضیح و ایمان الدکتور طه حسین۔ اچھا یہ کچھ اسباق ہیں جس میں جاہز ہے، تزہیہ و ایمان ہے،
اور اس کے علاوہ حدیقۃ الجمیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے عربی میں سوال آپ نے تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ الکتاب اسی طرح فی الامثال السائرہ، اگر آپ اپنی کتاب بی عربی سال دوم کی کتاب کھولیں گے، وہاں صفحہ نمبر 4 پہ جو فہرست دی گئی ہے وہاں فی الامثال السائرہ، ضرب الامثال، الکتاب یعنی کہ ابو عثمان الجاحظ، تزیہ و ایمان ڈاکٹر طٰہٰ حسین، حدیقۃ الجمیلہ مصطفیٰ المنفلوطی۔ تو یہ آپ کے جو ہے 1 2 3 4 اسباق بنتے ہیں۔ ان چاروں اسباق کے آپ نے عربی میں سوال تیار کرنے ہیں، نوٹس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی نوٹس موجود ہے اس کے سوالات کے، سارے میں نے سوالات کے جواب لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ وہاں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے 5 سوال آئیں گے، تو 5 کے 5 ہی آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سمپل سے سوالات ہیں، اتنے مشکل نہیں ہیں، صرف یاد کرنے کی دیر ہے آپ کی۔ اچھا، تو اس کے بعد چلتے ہیں جی سوال نمبر 3۔ لو جی، یہ ڈرامہ ہے اور ہر سال آتا ہے، میں نے کئی پوسٹیں آپ کو کی ہیں، یوٹیوب کی پوسٹ میں نے کی ہے کئی دفعہ، اس کے اوپر میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کرایا ہوا ہے کہ آپ اس ڈرامے کو رٹا مار لیں، یہ ضرور آتا ہے، 90% امید ہے کہ اس نے آنا ہی آنا ہے۔ آپ نے بس ڈرامے کے خلاصے کا چھاپا لگا کے آنا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈرامے کا خلاصہ کیا ہے تو جا کے میری ویڈیو دیکھیے گا، میں لنک بھی آپ کو دے دوں گا، آپ پلے لسٹ دیکھا کریں۔ اچھا، کچھ لوگ بچے جو ہیں وہ مجھے میسج کرتے ہیں جی آپ کے لیکچر 1 یا 2 ملتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پلے لسٹ چیک کیا کریں نا، چینل پہ جا کے آپ پلے لسٹ چیک کیا کریں۔ پارٹ 2 کا پارٹ 1 کا سارا سلیبس کور کیا ہوا ہے میں نے، کوئی چیپٹر یا کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اچھا جی، تو ڈرامے کا خلاصہ 30 نمبر پہ ہو گیا۔ اب چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ تشریح ہے شاعری کی، ٹھیک ہے۔ تو شاعری کی آپ نے تشریح کرنی ہے، اردو میں ترجمہ کریں اور پھر اس کی تشریح کریں، جیسے آپ اردو کی تشریح کرتے ہیں نا ویسے ہی اس کی کرنی ہے۔ تو شاعری کے بھی لیکچر سارے اپلوڈڈ ہیں۔ ورثنا المجد کا دلم تامادن نطائن دونہ ہوتا یبینہ، تو یہ میں نے پڑھایا ہوا ہے، عمر بن کلثوم کی شاعری میں سے یہ سوال آپ کو آیا ہے، اور اس کا پھر ساق و سباق بھی لکھیے گا کہ عمر بن کلثوم نے یہ شعر کہے کیوں تھے، اس کی بھی ایک پیچھے وجہ ہے، وہ لیکچر دیکھیے گا، لیکچر میں نے وجہ بھی بتائی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں اس کا اگلا حصہ 5 سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 میں جی آپ کے پاس آ جاتا ہے خطبہ۔ اچھا، خطبے آپ نے 2 طرح سے تیار کرنے ہیں، زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ خطبے کے آپ کو پیرا دیتا ہے خطبے میں سے اور کویسچن دے دیتا ہے خطبے کے آخر میں جو دیے گئے ہیں۔ ٹوٹل آپ کے پاس 6 خطبے ہیں، تو 6 میں سے کوئی خطبہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے سوال دیے، جیسے آپ نے سوال نمبر 1 کیا ہے ویسے ہی سوال نمبر جو ہے وہ 5 ہے۔ اچھا جی، اس کے اور دوسرے طریقے سے یہ بھی دے دیتا ہے کہ بعض اوقات وہ خطبے کا پیرا نہیں دیتا، صرف سوال دے دیتا ہے، تو آپ نے دونوں طرح سے ذہن نشین کر کے جانا ہے کہ دونوں طرح سے سوال وہ دے سکتا ہے، یا تو پیرا دے سکتا ہے یا نہیں بھی دے، کیونکہ ایک دفعہ یونیورسٹی میں ایسا ہوا ہے کہ اس نے پیرا نہیں دیا خطبے کا، صرف سوال دے دیے ہیں، تو آپ نے دونوں طرح سے تیار کر کے جانے ہیں۔ اچھا، پھر ہے 6واں سوال، 6 میں پھر شاعری آ گئی، اس کا مطلب یہ، اچھا، ملی بتربیت النساء فإنها فی الشرع علت ذلک الاخفاق، تو یہ میں نے، میرا خیال ہے کہ 4-5 دن پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس کے اوپر پوری میں نے تشریح بھی ساری ساتھ ہی اپلوڈ کر دی تھی، PDF فائلیں جو ہیں وہ لنک میں ہوں گی۔ اچھا جی، پھر ہے جی 7واں سوال۔ 7واں سوال، اس کے بھی نوٹس بنے ہوئے ہیں نوٹس آپ کو مل جائیں گے 7ویں سوال کے، تو میرے نوٹس میں سے ہی آتے ہیں، یہ جو ہے نا ایک قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اسی میں سے تقریباً اسی میں سے آئے ہوئے ہیں ہر دفعہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سوال جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ ہی تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں سے چھوڑنا نہیں ہے کوئی، پیپر میں جا کے ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ میں نے 5 کون سے کرنے ہیں، لیکن یہاں آپ نے پورے سوال تیار کر کے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو کوئی سوال نہیں بھی آتا، کوئی آؤٹ آف سلیبس جو آپ نے نہیں پڑھا وہاں سے ویسے دے دیتا ہے، تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی چوائس ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے بی اے عربی سال دوم کا پیپر پیٹرن۔ ملتے ہیں جی